بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو بائیڈن نے کل جو افغانستان میں امریکہ کی شکست کو ڈیفینڈ کرنے کی ایک کوشش کی تھی، اس کا آج افغان طالبان کی طرف سے کرارا جواب ملا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ افغان طالبان کی آج ماسکو میں بھی میٹنگز کامیاب رہی ہیں، روس اور افغان طالبان کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں اور بھارتی وزیر خارجہ ایران کی طرح ماسکو میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اور سب سے آخر میں ہم آپ کو ڈوئچے ویلے، جرمن کا بڑا مشہور جریدہ ہے، DW کے نام سے پوری دنیا میں جاتا ہے، انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس نے بھارت کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ انہوں نے افغان طالبان کا پورا پلان بتایا ہے کہ کس طرح سے افغانستان پر پوری طرح سے قبضہ کرنے کے بعد افغان طالبان نے بھارت کا بدلہ لینا ہے، کشمیر کو فتح کرنا ہے اور پاکستان، چین اور طالبان کا ایک بڑا مضبوط نیا اتحاد ابھر کر سامنے آنے والا ہے۔ تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ کل امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں اپنی ہار کو ڈیفینڈ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس چیز کا کوئی چانس ہی نہیں بنتا کہ افغان طالبان کابل پر قبضہ کر لیں، کیونکہ ہم نے افغان فورسز کو ٹریننگ دی ہوئی ہے، ان کو جدید ترین ہتھیار دیے ہوئے ہیں اور افغان طالبان کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ ہیں۔ افغان فورسز کی تعداد 3 لاکھ ہے۔ اس سب کے باوجود گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ افغان طالبان 20 سال پہلے امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ تھے۔ اب 20 سال پہلے کی پولیٹیکل سچویشن کے لیے ہم اپنا آج خراب نہیں کر سکتے۔ افغانستان میں حملہ کرنا ہمارا 20 سال پرانا فیصلہ تھا، افغانستان سے اپنی افواج کا انخلاء کرنا ہمارا آج کا فیصلہ ہے۔ افغانستان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اپنی ایک اور جنریشن کی قربانی نہیں دے سکتے۔ ہم امریکہ کی تاریخ کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں اور امریکی افواج کا انخلاء افغانستان سے 90% کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ صرف 650 فوجیوں کو ہم وہاں پر چھوڑیں گے جو ہماری ایمبیسی کی حفاظت کریں گے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ افغان طالبان پر ٹرسٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں افغان طالبان پر تو ٹرسٹ نہیں کرتا، لیکن مجھے افغان فورسز کی کیپیبلٹی پر پورا ٹرسٹ ہے۔ افغانستان میں 400 ڈسٹرکٹس ہیں، صرف 100 پر افغان طالبان نے قبضہ کیا ہے۔ افغان طالبان کبھی بھی پورے افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ 3 لاکھ فوجیں چند ہزار طالبان سے شکست نہیں کھا سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب پوری دنیا کی فوجیں، بڑی بڑی طاقتوں کی فوجیں وہاں پر شکست کھا کر واپس چلی گئی ہیں، تو افغان فورسز کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا اوقات ہے؟ بھارت بھی بڑے فخر سے کہتا ہے کہ ہم نے افغان فورسز کو ٹریننگ دی ہے، اور بالکل صحیح کہتا ہے۔ یہ بھارت ہی کی ٹریننگ ہو سکتی ہے جس طرح سے افغان فورسز ہتھیار ڈال رہی ہیں، جس طرح سے سرنڈر کر رہی ہیں۔ یہی کام بھارتی افواج بھی کر رہی ہیں لداخ میں، بس آپ تھوڑی سی میڈیا ٹریننگ بھی دے دیتے افغانستان کو۔ اگر گودی میڈیا افغانستان میں ہوتا تو آج ساری دنیا یہی سمجھ رہی ہوتی کہ طالبان بری طرح سے افغان فورسز سے مار کھا رہے ہیں۔ تو واپس آتے ہیں جو بائیڈن پر۔ جب جو بائیڈن سے سوالات پوچھے گئے امریکہ کی شکست کے حوالے سے کہ آپ نے وہاں پر حاصل کیا کیا ہے، آپ وہاں کرنے کیا گئے تھے، تو جو بائیڈن کس طرح سے اپنی ہار کو ڈیفینڈ کرتا ہے، جو بائیڈن کہتا ہے کہ ہم کون سا وہاں پر تعمیر و ترقی کرنے گئے تھے، ہم تو تباہی مچانے گئے تھے، ہم نے مچا دی، اور امریکہ جنگ اسی دن جیت گیا تھا جس دن ہم نے اسامہ کو مارا تھا۔ تو پھر آپ اتنا عرصہ افغانستان میں کیا کرتے رہے؟ اسے جب مار دیا تو واپس آ جاتے، اور اسامہ کا کیا ڈرامہ تھا اب وہ بھی پوری دنیا جان چکی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے ادارے، جو دنیا میں بڑے بڑے ادارے ہیں، وہ جو بائیڈن کی اس تقریر کے اسپیچ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ فورن پالیسی کہتا ہے کہ افغان فورسز کی بڑھتی ہوئی کامیابیوں کی وجہ سے امریکی افواج کو فوری طور پر انخلاء کرنا پڑا۔ بائیڈن اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ بائیڈن زبردستی ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ ہم نے اپنی فوجیں وہاں سے کیوں نکالی، حالانکہ طالبان تو کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ CNN نے بھی سیم ٹو سیم وہی بات کی جو فارن پالیسی نے کی، اور CNN نے ساتھ یہ بھی ایڈ کیا کہ جو بائیڈن کہتا ہے کہ ہم کون سا افغانستان میں تعمیر و ترقی کے لیے گئے تھے۔ جو بائیڈن کا یہ جملہ پوری دنیا میں مذاق بن چکا ہے۔ افغان طالبان نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم افغانستان کا 85% علاقہ اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں، کیونکہ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ کبھی بھی افغان طالبان پورے افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکتے کیونکہ افغان فورسز کی تعداد 3 لاکھ ہے۔
تو طالبان نے اس کے جواب میں کہا کہ اس کے باوجود ہم 85% افغانستان پر قبضہ کر چکے ہیں، لیکن ہم جو بائیڈن کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہر وہ گھنٹہ، ہر وہ دن جب امریکی فوجیں یہاں سے نکلتی جائیں گی، یہ امریکہ کے لیے ایک پازیٹیو سٹیپ ہوگا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ افغان طالبان کا ایک 3 رکنی وفد آج ماسکو پہنچا اور ان کی قیادت کر رہے تھے شیخ شہاب الدین دلاور، اور ان کی ملاقات ہوئی وہاں پر رشین ڈیلیگیشن سے۔ ان کی قیادت کر رہے تھے ضمیر کابلاو، جو پریزیڈنٹ پیوٹن کے اسپیشل انوائے فار افغانستان ہے۔ روس کو تحفظات تھے کہ افغان طالبان تاجکستان بارڈر پر کیوں قبضہ کر رہے ہیں۔ افغان طالبان نے کہا کہ ہم تاجک بارڈر پر اٹیک نہیں کر رہے، وہاں پر جو افغان فورسز ہیں ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ BBC نے کہا ہے کہ پاکستان کو اب ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ افغان طالبان پاکستان بارڈر والے علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ تو سچ ٹی وی اردو نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ یہ تو اچھی بات ہے۔ مغربی ممالک افغان عوام کو، پاکستان کو، روس کو، چین کو، بھارت کو، سب کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ تو طالبان نے یہی کہا کہ تاجکستان کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم تاجکستان پر حملہ نہیں کر رہے، ہم تاجک بارڈر پر جو افغان فورسز ہیں ان پر حملہ کر رہے ہیں، اور ہم تمام بارڈرز پر اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ڈرگ ٹریفکنگ کو روکنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کو روکنا چاہتے ہیں، اور آپ کو ہماری طرف سے گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمام دہشت گرد جو افغانستان میں موجود ہیں، جن سے پاکستان کو خطرہ ہے خاص طور پر، اس کے علاوہ چین کو، روس کو، جس کو تحفظات ہیں، ہم ان دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ اس سے پہلے افغان طالبان کے تہران میں مذاکرات ہوئے ہیں، اور آج انہوں نے ایران والا بارڈر بھی سارا اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ تو آج جب جو بائیڈن سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ افغان طالبان ماسکو پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے روس کے تحفظات بھی دور کر لیے ہیں، تو جو بائیڈن نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر نیچے کر کے ایسے گزر گئے جیسے بہت بڑا صدمہ لگا ہو۔ دوسری طرف بھارتی وزیر خارجہ بھی ماسکو میں موجود تھے، بلکہ وہ تو آ ہی ماسکو رہے تھے کیونکہ افغان طالبان نے ماسکو آنا تھا، لیکن انہیں پتہ چلا کہ افغان طالبان ماسکو سے پہلے ایران جا رہے ہیں، تو بھارتی وزیر خارجہ یہ کہہ کر تہران میں اترے کہ انہوں نے جہاز کو فیول کروانا ہے۔ تو بھارت ہر اس جگہ پر ذلیل و رسوا ہو رہا ہے جہاں افغان طالبان کا ڈیلیگیشن پہنچتا ہے کہ شاید طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا موقع مل جائے۔ اب آخر میں ہم آپ کو مشہور زمانہ جرمن جریدے DW کی رپورٹ بتاتے ہیں۔ DW کہتے ہیں کہ طالبان ایڈوانسز ان افغانستان گیو کشمیر ملیٹنٹس اے بوسٹ، کہ افغان طالبان کی افغانستان میں فتوحات کو دیکھتے ہوئے کشمیری مجاہدین کو ایک نئی انرجی ملے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے نیٹو ٹروپس افغانستان کو خالی کرتی جائیں گی، ایکسپرٹس کو یہ ڈر ہے کہ وہ کشمیر جو بھارت کے قبضے میں ہے وہاں پر مسلح مجاہدین کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 2 دہائیوں کے بعد نیٹو کا جو مشن تھا افغانستان میں وہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور نیو دہلی کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہیں کہ کسی طریقے سے افغان طالبان سے یہ ایشورنس لے لیں کہ جو انسرجنسی افغانستان میں بڑھ رہی ہے اس سے بھارت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور یہ کشمیر تک نہیں آئے گی۔ If the Taliban, as feared, continue their advances and gain control of more territory, observers feared that could lead to a spike in armed militancy in Indian administrated Kashmir as well. پھر پروین سوانے جو ایکس انڈین ملٹری آفیسر بھی ہیں اور بھارت کے بڑے مشہور اور جانے پہچانے دفاعی تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے DW کو بتایا کہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت بن جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ کشمیر پر ضرور پڑے گا، اور میرے خیال سے ایک ابھرتا ہوا اتحاد سامنے آئے گا چین، پاکستان اور طالبان کا، اور کشمیر اس اتحاد سے بچ نہیں سکے گا۔ پھر پروین سوانے کہتے ہیں the Taliban fighters are sons of the soil، وہ مٹی کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے جب US کو ایشورٹی دی کہ وہ ان کو کچھ نہیں کہیں گے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ وہ افغانستان کے زیادہ تر علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ تو میرے حساب سے افغانستان سے نیٹو افواج کا اخراج، کشمیر کا زوال ہوگا۔ اس کے بعد یہ بڑی لمبی چوری رپورٹ ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھارت میں مسلمانوں کی زندگیاں کس طرح سے انسیکیور ہیں، خاص طور پر مودی اور RSS کے دور حکومت میں۔ تو بھارت نے ایک خواب دیکھا تھا کہ اب امریکہ اور اسرائیل میرے ساتھ ہیں تو کیوں نہ مسلمانوں کا اس دنیا سے خاتمہ کیا جائے، یہاں اس ریجن میں اکھنڈ بھارت بنا لیں گے
اور وہاں ہندوتوا کا راج ہوگا اور باقی دنیا کے جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کو امریکہ اور اسرائیل نہیں چھوڑیں گے. اور امریکہ کیونکہ پاپا جی ہے, وہ تو سپر پاور ہے, وہ تو امریکہ کا نام بھی نہیں لیتے, امریکہ کی جگہ سپر پاور ورڈ یوز کرتے ہیں. تو اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مودی جی کو چاہیے تھا کہ ذرا ہسٹری اٹھا کر پڑھ لیتے کہ امریکہ اور اسرائیل کا تو یہ بڑا پرانا خواب ہے, لیکن مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکے وہ آج تک. لیکن وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ضرور ہو جاتے ہیں, آپ کو تو بچانے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.